السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ابابیل بائی دا سیکرٹ کلر پارٹ 5۔ 6 نومبر۔ آج بھی کھانے کی میز پر صرف وہ دو ہی لوگ تھے۔ وہاب کی ناراضگی چل رہی تھی اور وہ باہر سے کہہ چکا تھا کہ اسے بھوک نہیں ہے۔ کل سے وہ بے حد برے موڈ میں تھا۔ باہر سے ہلکی پھلکی ضروری بات کر رہا تھا اور باقی گھر میں جیسے اسے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ آج حلیل سعدی کی کال بھی اس نے نہیں اٹھائی تھی۔ ہادی سب کو بتا چکا تھا کہ اسے کیا ہوا ہے اور سب نے اسے دونوں کا آپسی معاملہ قرار دیتے ہوئے کچھ نہیں کہا۔ البتہ اب ہادی کو گھر کی خاموشی کافی چبھ رہی تھی۔ وہ اپنی سورہ رحمان کی ریسرچ وہاب کی مدد کے بغیر مکمل نہیں کر سکتا تھا۔ جو وہاب کو معلوم ہوتا تھا وہ خود اس کا گمان نہیں کر سکتا تھا۔ اسے وہاب کا چیزوں کو سمجھنے، پرکھنے اور سلجھانے کا پرسپیکٹیو بہت اچھا لگتا تھا، اور ایسے میں وہ اپنے مفت کے استاد نما بھائی کو ناراض کر بیٹھا ہے۔ اب وہ کیا کرے؟ کھانے کے بعد وہ لاؤنج میں کافی خاموش سا بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے صوفے پر سفید اور سرخ ہوڈی ٹراؤزر میں ملبوس باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ ادھر وقت برباد کرنے کی بجائے سوری کہہ دو، ایک لفظ ہی تو ہے۔ وہ اورہان پامک کی کتاب گود میں رکھے کافی دیر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بالآخر اسے تجویز دی۔ آپ کیا مدد کر سکتی ہے؟ وہ مدد طلب نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس نے سوچنے کے لیے وقت لیا، پھر ہاتھ میں پکڑی کتاب کو دیکھا۔ میں وہاب کی ریکمنڈ کی گئی کتاب آج رات تک ختم کر کے صبح اسے ڈسکس کر کے اس کا موڈ اچھا کر سکتی ہوں۔ وہ صوفے سے اٹھ کر فوراً اس تک آیا، کتاب لے کر الٹ پلٹ کی۔ بس اتنا سا کام؟ مائی نیم از ریڈ میں بھی آج رات یہ پڑھ کر صبح اسے سرپرائز دے سکتا ہوں۔ کتاب کا نام پڑھ کر اس نے کہا، تمام ہادی پاشا، اب حقیقت میں لینڈ کر جاؤ، کیونکہ یہ کتاب تمہارے لیے گلے کا کانٹا بن سکتی ہے۔ یعنی اس میں ہسٹری، مرڈر مسٹری اور وائلیشن کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اگر یہ سب ہوتا تو وہ واقعی ایک رات تو کیا 1 سال تک یہ کتاب مکمل نہیں کر سکتا تھا۔ تم کہہ سکتے ہو، بہار نے نبات اللہ سا جواب دیا۔ گل خانم، میں سوچ رہا ہوں جا کر کان پکڑ کر معافی مانگ لوں، مگر پہلے نینا کے گھر سے پھول لے آؤں۔ وہ میرے آنے کا مقصد جان لے گا، شاید انتظار میں بھی بیٹھا ہو۔ وہ تھوڑا جھنجھلا کر اٹھا۔ معافی مانگنا نہایت مشکل کام تھا، اور اتنی چھوٹی سی بات پر معافی مانگنا تو ایک حماقت ہی تھی۔ لیکن کیا کرے، اپنے چھوٹے سے استاد نما بھائی کے لیے اتنا تو کرنا پڑے گا۔ کون سے پھول لاؤ گے؟ بہار نے مسکراہٹ روک کر پوچھا۔ وائٹ ٹیولپ، وہ خفگی سے کہہ رہا تھا۔ اب وہ معافی مانگے؟ وہ دروازے سے باہر آیا اور سامنے ہی اسے گارڈ نے روک لیا۔ ہادی آغا کہاں جا رہے ہیں؟ گارڈ نے قریب آ کر پوچھا، شاید اسے کچھ چاہیے تھا۔ عزیز آغا، نینا کی طرف جا رہا ہوں، وہاب کو پھول چاہیے۔ ترک لوگ آغا کا لفظ کسی کو تعظیم یا عزت دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اتنی رات کو؟ عزیز حیران ہوا۔ کتنی بھی رات ہو جائے، صلح کے بغیر نیند کسے آنی ہے؟ وہ اب مین گیٹ کی جانب جا رہا تھا۔ عزیز بھی مسکراہٹ روکتے اس کے ساتھ ہو لیا تھا۔ اس کی کارستانی اور وہاب کی ناراضگی کے بارے میں سب جان چکے تھے، سو اس کا معاملہ حل کروانے میں مدد کرنا چاہتے تھے۔ نینا کو بتائے بغیر اس کے باغیچے سے ڈھیر سارے پھول توڑ کر عزیز کو پکڑا کر وہ واپس آ گیا۔ عزیز نے ہی اسے بوکے بنا دیا۔ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا وہاب سب ملاحظہ کر رہا تھا کہ وہ اب تک کمرے میں کیوں نہیں آیا۔ اسے نینا کے گھر سے پھول توڑتے ہوئے بھی دیکھ چکا تھا، اور تعصب میں سر ہلانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ہادی کے پاس ایسا کرنے کی سالڈ وجہ موجود تھی، اگرچہ وہ اس کے اس عمل کو چوری گردانتا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کمرے میں اپنے بیڈ پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے جو کیا وہ ٹیکنیکلی غلط تو نہیں تھا، لیکن میں معافی مانگتا ہوں۔ اگر تم اوور ری ایکٹ نہ کرتے تو مجھے نینا کے گارڈن سے پھول نہیں توڑنے پڑتے۔ میں پھر بھی اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ اس کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے وائٹ ٹیولپ کا بوکے اس کے سامنے کرتے ہوئے بڑی سادگی سے معافی مانگ رہا تھا۔ دروازے کے اس پار کھڑی بہار کے چہرے سے مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی، اور وہاب ہنوز سنجیدہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس معافی کے پیچھے کا مقصد وہاب بھی کھڑا ہو گیا، یہی کہ اس سب کے بارے میں بابا کو کچھ بھی معلوم نہ ہو۔ اپنی بتی سی نکال کر منت کر رہا تھا، سوری ایکسپٹڈ۔
वहाब ने दायां हाथ आगे करके सुलह का झंडा लहराया और हादी के पकड़ने से पहले हाथ ऊपर उठा लिया, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या? आज की रेस मैं जीता। हादी की मुस्कुराहट उड़न छू हो गई, हाथों के तोते उड़ गए। उसे नैना के सामने शो मारनी थी कि वो वहाब जैसे प्लेयर को घुड़सवारी में हरा चुका है। कारदश्म बोनोपिमा, भाई ऐसा मत करो, मिस्कीन तारी करते हुए कह रहा था। युक युक, अगर मंजूर है तो। वहाब ने हाथ आगे कर दिया। बाहर कमरे में आ गई। मंजूर है, हादी को हर शर्त मंजूर है, पुरजोर सी कह रही थी। हादी खुद को बड़ा बेबस महसूस कर रहा था, लेकिन उसे मानना ही पड़ी। हलील सादी को पता चलने से बेहतर है वो लूजर कहलाया जाए। हारिस रेस भी कभी फेयर तरीके से जीत जाएगा। उसने वाइट वाइट ट्यूलिप मुंह पे मारने वाले अंदाज में वहाब को थमाया और अपने बिस्तर पर चला गया। बहार और वहाब अभी तक हंस रहे थे। मौजूदा रोज से 3 साल कबल वो रात उसे बहन के घर गुजारना थी और सुबह इस्तांबुल के लिए निकलना था। शायद सनोबर से भी मुलाकात करने चला जाए। इस वक्त वह अपने कमरे में सो रहा था क्योंकि थकावट बहुत थी और वो सुबह ताज़ा दम उठना चाहता था। उसकी आंख झटके से खुली जब उसे अपनी बहन की चीखने की आवाज़ आई। वो जल्दी से उठ बैठा और इर्द गिर्द सूरत हाल जानने की कोशिश की। चंद लम्हे वो उसी पोजीशन में बैठा रहा। फिर उसने गोली चलने की आवाज़ सुनी, जिसके बाद सब साकित हो गया। वो बेड से एक कदम भी नहीं उतार सका था। क्या उसने कुछ खो दिया था? बाहर कोई भी हलचल महसूस न करते हुए बर्क रफ्तारी से बेड से उठा और अपनी जैकेट की जानिब बढ़ा जिसमें गन थी। वो जल्दी से बाहर की जानिब दौड़ा, लेकिन हॉल में क्या देखता है कि उसकी बहन खून में लथपथ ज़मीन पर पड़ी है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो खून और बेसुध वजूद को देख कर गोया सकते में था। चंद लम्हे पहले ही मैं पूरे मोहल्ले ने गोली की आवाज़ सुनी थी। आबला जम, वो जल्दी से उसके पास भागा। उसने कदमों की तेज़ आवाज़ ऊपर की जानिब जाते सुनी, जैसे कोई मुजरिम फरार हो रहा हो। उसने फरार होते इंसान की पुश्त देखी। वो उसका बहनोई ही था। सलीम, वो बेपनाह कुव्वत से दहाड़ा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं सलीम। वो चीखते हुए उसके पीछे भागा, लेकिन कदम थम से गए। उसकी बहन को उसकी ज़रूरत थी। वो वापस आया और उसका चेहरा हिलाना चाहा। वो नहीं बोली, वो देख सकता था। सीने के बीचों बीच गोली मारी गई थी। उसका सांस अटकने लगा। आबला, आबला उठो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो रोते हुए हिज़यानी अंदाज में कह रहा था। उसकी बहन, उसकी जान से अजीज़ बहन, उसकी नज़रों के सामने कत्ल कर दी गई थी। हाय आबला, हायर। उसने जल्दी से उसे उठाया और दरवाजे की जानिब बढ़ा। बाहर लोग थे। इस छोटे से मोहल्ले के लोग थे जो उसे नहीं जानते थे। सब आंखें फाड़े उसे देखे गए। मेरी मदद करो, मेरी बहन को अस्पताल पहुंचाओ, मेरी मदद करो, कोई तो मदद करो। उन लोगों के हुजूम से कह रहा था। वो रो भी रहा था। लोग मदद को आगे आए। कोई छोटी कार ला रहा था, कोई खून रोकने की कोशिश कर रहा था और कोई सांसें जांच रहा था ताकि उसके जिंदा होने की तस्दीक कर सके। लेकिन वो तो मर चुकी थी। नीलू मर चुकी थी और उस लड़के को ये सब किसी ख्वाब का हिस्सा लग रहा था। कार आ गई। लोग उसे समझाने लगे कि वो मर गई है, लेकिन वो सुन नहीं रहा था। उससे सुना ही नहीं गया। उसे बस हर हाल में अपनी बहन जिंदा चाहिए थी। अभी तो उसे अपनी बहन को इस्तांबुल में शहजादियों वाली ज़िंदगी देनी थी। वो ऐसे नहीं जा सकती थी। बहनें ऐसे तो नहीं जाया करती। ये क्या हो गया था? ऐसा नहीं हो सकता था। उसके सुर्ख और भूरे बाल खुले हुए हवा से बातें कर रहे थे। सफ़ेद टी शर्ट और सिया खुले ट्राउज़र में मलबूस वो अपने पोर्शन के बागीचे के चक्कर लगाते हुए हाथ में पकड़ी फाइल को गौर से पढ़ रही थी। हलील सादी एक माफिया बॉस का बेटा, इंतहाई जालिम और जाबिर इंसान है, जिसे कानून दानों से नफरत है और शिकनों से बेहद अकीदत है। उसकी ज़िंदगी में बीवी की मौत के बाद से ज़र और ज़मीन के अलावा किसी तीसरे की कोई हैसियत नहीं है। उसके चेहरे पर ताज्जुब के तासुरात नुमाया हुए। क्या वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था? वो टेरिस से होती हुई अपने कमरे में आ गई। कमरे में अपोथेके के चार कोल रेड डिफ्यूज़ की महक सारे में फैली हुई थी। चारकोल रेड डिफ्यूज़ वो नार्सिसिस्ट और पैट्रियार्चल सोच रखने वाला मर्द है, जिसे आम इंसान ज़हनी मरीज समझते हैं, क्योंकि अपनी बीवी से धोखा खाने के बाद उसे औरतों से नफरत हो गई थी। हाँ, क्या उसे उसकी बीवी ने धोखा दिया? साउंड्स कूल। वो हंसी। माफिया इसी काबिल होते हैं।
خلیل سعدی کا مافیا باس بننے تک کا سفر بہت مختصر اور دلچسپ ہے، لیکن اس کے خلاف قانونی طور پر کوئی کارروائی اس کی موجودگی میں نہیں کی گئی۔ اسے ان ابسینٹیا میں 3 مرتبہ سزا سنائی گئی ہے۔ وہ کمرے کے چکر کاٹتی آگے پڑھ رہی تھی۔ ان ابسینٹیا سے مراد کسی مجرم کو اس کی غیر موجودگی میں عدالت کی جانب سے سزا سنانا ہے۔ سسلی اور مغربی ترکی میں اس کی دہشت کا ایسا عالم ہے کہ لوگ اس کا نام سنتے ہی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور اس کے بارے میں بات کرنا ممانعت سمجھتے ہیں۔ ایسا بھی کیا ڈر، وہ کوف سے سوچتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ خلیل سعدی کی ایک دوسری پہچان بھی ہے جسے صرف ازمیر کے لوگ جانتے ہیں، وہ یہ کہ خلیل سعدی نیک، خدا ترس اور عورتوں کی عزت کرنے والا انسان ہے۔ اس کی موجودگی میں کوئی عورت خود کو غیر آرام دہ محسوس نہیں کرتی، کیونکہ مافیا کی سب سے بڑی تربیت انسانوں کو عورتوں کی عزت کرنا سکھانا ہوتا ہے۔ ہاں، سیریسلی، وہ استہزائیہ ہنستے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ پالرمو میں خلیل سعدی کی شہرت وہاں کے مقامی سیاستدانوں سے زیادہ ہے۔ اس کی شہرت اس کی نیک نامی کی بدولت ہے۔ بلڈی مافیا ریڈ ڈیفیوزر کو سیاہ جار سے نکال کر اس نے ان کی پوزیشن تبدیل کی۔ تیل کے چند قطرے اس کے ہاتھوں کو بھی مہکا گئے۔ آہ کاغان، یہ معلومات کسی کام کی نہیں ہے۔ اس نے بدمزہ ہو کر فائل اسی ٹیبل پر اچھال دی اور ٹشو سے ہاتھ صاف کیے۔ اتنی محنت سے بھی صرف یہی معلومات ہاتھ لگی تھی۔ اچانک اسے خیال آیا کہ انٹرنیٹ پر وہ خود خلیل سعدی کے بارے میں جانے۔ لوگوں کی پرائیویسی میں داخل ہونا اس کا پسندیدہ کام تھا۔ اس نے اپنا ٹیبلٹ اٹھایا اور بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ اپنے پسندیدہ نیوز چینل حریت کی ویب سائٹ کھولی اور اس میں خلیل سعدی کے بارے میں جو معلومات اسے کام کی لگتی گئی وہ ان کے نوٹس بناتی گئی۔ حریت کے بعد اس نے ملیت صباح اور خبر ترک خبر کی ویب سائٹ پر بھی ساری معلومات دیکھی، لیکن تقریباً تمام میں معلومات ایک سی تھی کہ خلیل سعدی ایک مشہور اداکارہ کے ساتھ ڈرگ اسمگلنگ میں ملوث ہے اور اس اداکارہ کے قتل میں خلیل سعدی کا ہاتھ ہے۔ کوئی دوسرا نظریہ کہیں تھا ہی نہیں۔ ذاتی زندگی کو کہیں ڈسکس نہیں کیا گیا تھا۔ دوپہر دھیرے دھیرے سرکنے لگی، لیکن بہار سلطان کسی اور ہی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس نے خلیل سعدی کا کیس لے لیا تھا اور وہ اس کی پروسیکیوٹر ہونے والی تھی، لیکن صرف تب تک جب تک وہ اس کا کیس لڑے گی، اور اس دوران اسے وہ معلومات ڈھونڈنی ہے جو کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسے ہر صورت خلیل کی ذاتیات میں گھسنا تھا اور وہ ایسا کر کے رہے گی۔ وہ اس پروسیکیوٹر کے آفس کے باہر کھڑا تھا جس کے اثر و رسوخ سے وہ اپنی بہن کے قاتلوں کو سزا دلوا سکتا تھا۔ وہ ایک مافیا باس کی بیٹی تھی اور اس کا استعمال کر کے سب کچھ حاصل کر سکتا تھا۔ اتنے دن گزرنے کے باوجود سلیم اس سے بچا ہوا تھا تو صرف اس لیے کہ وہ لا اینڈ آرڈر پر یقین رکھتا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ موجود عورت کو سب سمجھایا تھا۔ وہ دراز قد کی حسین اور پرکشش نقوش والی عورت کسی اہم خاندان کا حصہ لگتی تھی۔ نیوی رنگ کی جینز شرٹ پر گہرا نیلا کوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ جیسے ہی اپنی فرم کے آفس سے نکلی، اس نے اپنے ساتھ موجود عورت کو گڈ لک کا سائن دیتے ہوئے جانے کا کہا اور خود ایک درخت کی اوٹ میں ہو لیا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ اسے پہچان جائے گی، حالانکہ وہ کبھی آمنے سامنے نہیں ہوئے تھے۔ وہ اپنے آفس سے نکل رہی تھی جب ایک عورت اس کے پاس آئی اور اس سے کسی کیس کے بارے میں دریافت کیا۔ اسے زیادہ علم نہیں تھا، لیکن اتنا معلوم تھا کہ وہ کیس ابھی چل رہا ہے اور اسی کی فرم کا کوئی لائر اس کیس کو دیکھ رہا ہے۔ دراصل مقتولہ کے بھائی آپ کو اپنا ایڈوکیٹ رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کیس لیں گی تو ہمیں جلد انصاف مل جائے گا۔ ہم آپ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ کیا آپ کیس لیں گی؟ یوک جنم، نہیں پیاری، میں آج کل ایک اہم کیس میں بزی ہوں اور ویسے بھی میں ایک ڈیفنس پروسیکیوٹر ہوں۔ آپ کسی اچھے وکیل سے رابطہ کریں۔ ہماری فرم میں ہی آپ کو نہایت قابل وکیل مل جائیں گے۔ اس نے انکار کر دیا، لیکن وہ عورت اس کی منتیں کرنے لگی کہ یہ کیس لے لے اور بہار کو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے تلخی سے انکار کرنا پڑا کہ وہ پہلے ہی 3 کیسز میں پھنسی ہوئی ہے۔ وہ کسی بڑے بیوروکریٹ کے کیس میں بزی تھی جس کا کیس جیتنے سے وہ ملک کے نامور پروسیکیوٹرز میں آ سکتی تھی۔ اس کے علاوہ اس وقت سب سے اہم خلیل سعدی کا کیس تھا، ایک کیس اس کی دوست کے کسی جاننے والے کا تھا۔
وہ مروت میں اس کی حامی بھر چکی تھی۔ ایسے میں وہ انجان لڑکے کا کیس نہیں لے سکتی تھی، کیونکہ ایک وقت میں 3 ہائی پروفائل کیس ہینڈل کرنا مشکل تھا۔ وہ جانتی تھی یہ کیس بھی کسی امیر پارٹی کا ہے جو اس کیس کو میڈیا پر ہائی لائٹ کیے ہوئے ہے، سو انکار کرنا بہتر تھا۔ وہ عورت واپس چلی گئی اور بہار سلطان اس واقعے کو بھول گئی۔ وہ لڑکا بھی افسردگی سے وہاں سے چلا گیا۔ کوئی اس کی بہن کا کیس لینے کو تیار نہیں ہوا تھا۔ آج بہار بھی نہیں ہوئی۔ اس کا انصاف پر سے اعتبار اٹھنے لگا۔ اسے انتقام کو مقصد بنانے کے لیے مجبور کیا جا رہا تھا۔ اسے بتایا جا رہا تھا کہ انتقام ہی بہترین انصاف ہے، اور انصاف بے رحم ہوتا ہے، بہت بے رحم۔ 7 نومبر۔ وہ پالرمو کا ایک مشہور بریک فاسٹ ریسٹورنٹ تھا، جہاں اس وقت اشتعال آمیز کھانوں کی خوشبوئیں فضا میں اپنا گہرا اثر چھوڑے ہوئے تھی۔ اطالوی لوگ کھانے کے بے حد شوقین تھے۔ ایک خاموش سے گوشے میں دو ترک آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ آئس کریم کپ پر جھکا وہ حاکان خاموشی سے سامنے موجود لیام جان کو سن رہا تھا، جس کے چہرے کے زاویے بگڑے ہوئے تھے، اور وہ کہہ رہا تھا، خلیل سعدی تو خلیل سعدی، اس کے ورکرز کے بھی مزاج نہیں ملتے، سب کے سب ایک سے سائیکو ہے۔ وہ احمد مجھے دھمکی دے رہا تھا کہ میری غیر قانونی اسلحہ اسمگلنگ کی خبر ڈان ویٹو کو دے گا۔ ڈان ویٹو اب ایسی باتوں پر اپنے بندے مروائے گا، اور تم حاقان احمد سے کہہ دو باس بننے کی کوشش نہ کیا کرے۔ تمہارا دوست ہے، بس اسی لیے اس کا لحاظ کرتا ہوں، ورنہ جب وہ خلیل سعدی کی چمچہ گیری کرتا ہے تو سخت زہر لگتا ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ اس کا بھیجا اڑا دوں۔ حاقان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بس حاقان پوچھ رہا تھا، اور اس کا انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہا ہو مزید بولو، میں تو تمہاری ہی بکواس سننے کو بیٹھا ہوں۔ کبھی کبھی مجھے شک سا پڑتا ہے کہ تم بھی خلیل سعدی کے لیے کام کرتے ہو۔ لیام اس کے اتنے ٹھنڈے ری ایکشن پر کہے بغیر نہیں رہ سکا۔ اوہ کم آن لیام، اپنی فرسٹریشن میں آ کر ہر بندے پر شک مت کرو۔ ویسے بہار کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا احمد؟ حاقان کو باتوں کے چسکے لینے میں مزہ آتا تھا۔ کہنا کیا ہے، وہی ٹپیکل جملے، خلیل سعدی سے پنگا نہ لو، پچھتاؤں گا، مارا جاؤں گا وغیرہ۔ خلیل سعدی کا پالتو کوپیک کتا ہو، وہ اپنی داڑھی کھجاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ویسے تم احمد سے اتنی حسد کیوں کرتے ہو؟ میں اس سے حسد نہیں، نفرت کرتا ہوں۔ مجھے اس کا دھوس جمانے والا رویہ اچھا نہیں لگتا۔ عجیب آدمی ہے، بات تو ایسے کرتا ہے جیسے خلیل سعدی کا پیغام رساں نہیں میرا باس ہو۔ پیغام رساں نہیں میرا باس ہو بری طرح سے تپا ہوا تھا۔ چاؤ سینیور لیام، آواز کہیں بہت قریب سے آئی تھی، اور لیام جان کا چونکنا بھی لازمی تھا۔ اسے لگا نہیں تھا کہ وہ یہاں موجود ہو سکتا ہے۔ اس نے حاقان کو دیکھا تو حاقان نے اسے پیچھے کی جانب متوجہ کیا۔ وہ پلٹا اور اپنے سے پیچھے ٹیبل پر احمد کو بیٹھے ہوئے پایا، جو اپنی کمینی مسکراہٹ سے اسے گویا بہت کچھ عہد جتا رہا تھا۔ لیام کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ اسے ہاتھ ہلا کر ہیلو بھی کر رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اپنی ناگواریت نہ چھپا سکا تھا، اور نہ چھپانے کی کوشش کی تھی۔ ارے تم میرے دوست کے سامنے میری غیبت کرو اور میں موجود نہ ہوں؟ ممکن نہیں، یہاں پہنچنے تک میں فون پر سب کچھ سنتا ہوا آیا ہوں۔ کیوں حاقان بے؟ وہ ان کے ٹیبل پر آیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ میں چلتا ہوں حاقان، وہ سنجیدگی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا، جسے احمد کے منہ لگنا ہی نہ چاہتا ہو۔ ارے بیٹھو، ساتھ میں ایک آئس کریم کپ ہی ہو جائے۔ ویسے بھی ہم سیلین بڑے فراخ دل کے ہوتے ہیں۔ احمد نے اس کے کندھے پر دباؤ ڈال کر اسے واپس بٹھایا۔ ساؤ احمد بے، ساؤ۔ شکریہ مسٹر احمد، شکریہ، پھاڑ کھانے والے انداز میں کہتا وہ پھر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ویل، تم لوگوں کی فیک فلائٹس کا اسپیشل چارج میرے پاس ہے لیام۔ اب تم اپنی بدقسمتی کہو یا میری خوش قسمتی، مجھے ایک کام ڈان ویٹو کے خاص آدمی نے سونپا ہے۔ اب تم قانونی طریقے سے آئے نہیں ہو تو جا بھی نہیں سکتے، اس لیے ایک وینیلا آئس کریم ہو ہی جائے۔ احمد بڑے ریلیکس انداز میں بیٹھ کر مسکرا رہا تھا۔ لیام نے مٹھیاں بھیج کر حاقان کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو تمہارے دوست کا قتل ہو جائے گا، میرے ہاتھوں، قسم سے ہو جائے گا۔ احمد اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ویٹر کو آواز لگا رہا تھا، میرے لیے گرین کافی۔ حاقان نے بھی گویا لیام کے غصے کو ہوا میں اڑایا۔ ویسے تم سیلین کب سے ہو؟
आधी जिंदगी इधर गुजर गई है और वो दोनों अपनी फजूल की बातों में मशगूल हो गए और लयाम जान का वहाँ बैठना मुहाल हो गया। 8 नवंबर। अगली सुबह बड़ी रंगीन तुलू हुई थी। अजमीर तो वैसे भी रंगों में नहाया रहता था, लेकिन आज इन सब के चेहरों पर बशाशत थी। सीरियसली गुल खानम, हम कहाँ जा रहे हैं? वहाब ने उसके सरप्राइज़ पर भरपूर हैरत का इजहार करते हुए पूछा था, क्योंकि इस मर्तबा वो इस्तंबुल नहीं बल्कि बैरून मुल्क जा रहे थे और हैरान होना लाजमी था। वह हसन के साथ एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे जब बहार ने उन्हें सरप्राइज़ दिया था। हम एक जजीरे पर छुट्टियां मनाने जा रहे हैं वहाब, जहां हम चंद दिन खूब खूब मस्ती करेंगे, दुनिया को भूल जाएंगे। और फिर वो रवानी से बोलते हुए अचानक खामोश हुई। फिर क्या था? खाई तन्हाई या एक नई जिंदगी? फिर क्या गुल गनम? हादी जो खामोशी से इन दोनों की बातें सुन रहा था, उसके अचानक चुप हो जाने पर बेसब्री से पूछा। बाहर ने एक नज़र उसे देखा और फिर बैक में मिरर से अपनी ही जानिब देखते हसन को देखा। उसकी आंखों में खुला तंज था। फिर सब अपनी रूटीन पर आ जाएंगे, वो संभल कर मुस्कुरा कर कह रही थी। हसन तलखी से मुस्कुराया, कहीं कहीं दुख भी था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि वो अपनी कज़िन को रुकने के लिए कहता। उसे हलील सादी से अलग होने का पूरा हक था। हलील सादी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। बहुत अच्छा होगा जो उसकी दूसरी बीवी भी उसे छोड़कर चली जाएगी, वो खुफगी से सोच रहा था। हसन, रात को तुम्हारे घर पर हमला हुआ था, तुम्हें कुछ हुआ क्यों नहीं? अब वो हसन की तरफ मुतवज्जा थी और उसके सवाल पर हसन ने हैरत से पीछे देखा। उसे पूछना चाहिए था कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन खैर, उसने गहरा सांस लिया। खलील सादी की सारी फैमिली ही पागल थी, उसे शक नहीं था। दोनों बच्चे अपने हेडफोन्स चढ़ाकर स्क्रीनों में मशगूल हो गए थे। पता नहीं, हैरत है तुम्हारी गुड लक पर, वो बड़े नॉर्मल अंदाज में कह रही थी, जैसे ये सब तो रोज़ होता है। आपके शौहर ने कोई कसर तो नहीं छोड़ी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बच गया। उसने कुलस कर सोचा। बाहर से कुछ कहना अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ था। उसने कौन सा हमदर्दी कर लेनी थी? मैं घर पे नहीं था, शायद इसीलिए। बाहर ने समझकर सर हिलाया। वो उसका कज़िन और दोस्त था, लेकिन जब से उसने हलील सादी के लिए काम शुरू किया था, बहार उससे ज़्यादातर खफा ही रहती थी और आते जाते ताने मारती थी। उनके दरमियान एक सर्द महरी सी थी, जिसे तोड़ने के लिए हलील सादी का साथ छोड़ना ज़रूरी था। और ऐसा फिलवक्त नहीं हो सकता था। वो उसकी खाला का इकलौता बेटा था और जानता था कि बहुत जल्द उसकी तलाक होने वाली है, क्योंकि मजबूरन उसे हलील सादी से शादी करना पड़ी थी। वो उसके हर फैसले में उसके साथ खड़ा था। बहरहाल, उनके वालिदैन की निस्बत हसन और बहार के आपस में ताल्लुकात अच्छे थे। हलील भाई को नहीं मालूम आप लोग वहाँ जा रहे हैं? हसन अपनी जानिब से संजीदगी से बोला। तुम हलील सादी से इसीलिए मार खाते हो क्योंकि तुम इंतहाई बेवकूफ़ आदमी हो हसन। रात को तुम्हारे घर पर हमला यकीनन इसीलिए हुआ था कि तुमने हलील सादी की बहन को छेड़ा था, नहीं? वो उसे अच्छे से जता गई। मेरा भी यही ख्याल है। वो शर्मिंदा सा हुआ। एक तो दोनों साइको बला के ज़हीन और स्मार्ट थे, ऊपर से किसी की बात मुंह पर कैसे मारते हैं, उसका हुनर भी कोई इन दोनों से सीखता। हलील सादी और उसकी बीवी बहार दोनों ही सरदर्द थे। अगर आप कहें तो मैं उन्हें बता दूं। हसन ने फिर पूछा। बहार का दिल किया रुक कर एक झापड़ उसे रसीद कर दे। तुम पहले ही बता चुके हो हसन, खुदा के लिए मासूम बनने की कोशिश मत किया करो और ऐसे काम भी मत किया करो जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो। एक औरत से झूठ कह रहे हो, कुछ शर्म हया कर लो। वो गुस्से से बोली। औरत का तो खैर मालूम नहीं, लेकिन आपसे बात करके लगता है किसी प्रोसिक्यूटर के सामने जुर्म का एतराफ़ कर रहा हूँ। बहरहाल, आपके मशवरे का शुक्रिया। बहार ने सर नफ़ी में हिलाया और कुछ मज़ीद नहीं कहा, क्योंकि इन लोगों से कुछ कहना यानी अपना ब्लड प्रेशर हाई करना था। उसने अपना फ़ोन निकाल कर ऑन किया और डॉन विटो की चैट खोली। 25 दिन हलील सादी, 25 दिन। उसने मैसेज करके फ़ोन वापस बैग में रख दिया और अज़मीर को देखने लगी। मैसेज की टोन बजी तो उसने जल्दी से बैग से फ़ोन निकाला और वाह, इतनी जल्दी! उसका मैसेज पढ़ा और उसके अंदर आग ही लग गई। मैसेज में सादा अल्फाज में लिखा हुआ था, तमाम मराकत में। वो जवाबन कुछ तल्ख और सख्त लिखने लगी, लेकिन हाथ रोक दिया।
خلیل ساتھی، اگر تم انسان دوستوں کے دوست نہ ہوتے تو میں تمہارے ساتھ رہنے کے بارے میں سوچ سکتی تھی، شاید تمہارے لیے اپنی محبت کی قربانی بھی دے لیتی، لیکن تم وہ ہو جس کے سائے سے بھی میں دور رہنا چاہتی ہوں۔ کاش میں وہاب اور ہادی کو بھی ساتھ لے جا سکتی، لیکن یہ تمہارے بیٹے ہیں اور میں ان کی سوتیلی ماں ہوں۔ وہ افسوس سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ وہ اسی طرح کی سوچوں میں غرق ہو گئی یہاں تک کہ ان کی گاڑی ایئرپورٹ کی حدود میں داخل ہو گئی۔ جہاز کی سیٹوں پر وہ تینوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے خاموش تھے۔ ازمیر کے ادنان میں دریس ایئرپورٹ سے ان کا جہاز فلائٹ TK2355 سے اڑان بھرنے ہی والا تھا، ایک نئے سفر کی جانب۔ وہ تینوں پرجوش سے سنجیدہ تھے، کیونکہ تینوں ہی جانتے تھے جس کے لیے وہاں جایا جا رہا ہے اس کے پاس وقت نہیں ہونا، یا اسے ان کا وہاں آنا برا لگ سکتا ہے۔ آج کی یہ فلائٹ کنیکٹنگ فلائٹ ہونے والی تھی، کیونکہ ابھی انہیں استنبول کے ایئرپورٹ پر اتر کر جہاز تبدیل کرنا تھا۔ باہر کو دیکھا جائے تو سیاہ عبایا میں ملبوس، سر پر چھوٹا سا اسکارف رکھے وہ اس وقت کتاب پڑھنے میں مشغول تھی۔ وہاب اس وقت اپنے سامنے کھلے لیپ ٹاپ پر کوئی ضروری کام میں مصروف نظر آتا تھا۔ البتہ ہادی اس سب میں بور ہو رہا تھا اور وہاب اسے مسلسل نوٹ کر رہا تھا۔ کیا ہوا ہادی، کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں، مجھے تم سے شدید جیلسی ہو رہی ہے۔ تم بابا کے گھر پہنچتے ہی اپنا کام شیخ کو میل کر دو گے اور میں ہمیشہ کی طرح پیچھے رہ جاؤں گا۔ وہ منہ بسور کر بولا، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، بولو جہاں مسئلہ آ رہا ہے۔ وہاب نے مسکرا کر آفر کی، مجھے شروع کی آیت سے ہی مسئلہ ہے یعنی وہاب۔ وہ پورا رخ وہاب کی جانب کر کے بیٹھ گیا، اسے سامع چاہیے تھا۔ اللہ نے قرآن کو اتنا خوبصورت بنایا ہے تو اسے بانٹا ہوا کیوں ہے؟ ایک آیت کا اصل مطلب ہمیں کسی دوسرے پارے کی صورت میں کیوں ملتا ہے؟ قرآن میں بہت پہیلیاں ہیں اور انہیں تلاش کرنے میں بہت وقت صرف ہوتا ہے۔ دیکھو ہادی، ہر بات کے کرنے کا ایک خاص مقام ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس نے کب کہاں کیا بات کہنی ہے، اور ویسے بھی ہم انسان بھی ہر وقت ایک سے نہیں رہتے، ہم ہر کسی سے ہر بات نہیں کہہ لیتے۔ اسی لیے اللہ نے ہر سورہ خاص اپنے ان لوگوں کے لیے اتاری ہوتی ہے جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کی وسعت کتنی بڑی ہے، وہ کیا بات کس سے اور کیسے کہہ رہا ہے، اور یہ کہ اسے کس نے کیسے ڈھونڈنا ہے۔ ٹائم لگا کر ڈھونڈنے میں ہی تو اصل مزہ ہے۔ مجھے کوئی خاص جواب نہیں لگا، اس نے بے مروتی سے کہا۔ بہار جو کتاب پڑھنے میں مشغول تھی، اس نے ہادی کی اس قدر بدلحاظی پر تھوڑا خفگی سے اسے گھورا۔ ایک جنم دیکھو پیارے، ہر انسان کا اپنا بیاس ہوتا ہے۔ جب وہ قرآن پاک پڑھتا ہے تو اس میں اپنی انٹرپریٹیشن ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ قرآن اس کے مسائل حل کرنے کے لیے آیا ہے اور اسے قرآن کی فال ڈالنے سے اپنی مشکل کا حل مل جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا میرے بچے، قرآن ہمارے بیکار کی دنیاوی مسائل حل کرنے نہیں آیا تھا، قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، قرآن ہمارے دل کے تالوں کو کھولنے کے لیے ہے، قرآن ہمیں کائنات میں غور و فکر سکھانے کے لیے آیا ہے۔ قرآن پاک اللہ کا سب سے پسندیدہ اور مہربان کلام ہے، ورنہ کیا ہم اور ہمارے اعمال اس قابل تھے کہ سورہ رحمان ہمارے لیے اترتی اور اللہ ہمیں مہربانی کی زبان میں سمجھاتا؟ وہ تینوں جانتے تھے کہ آج کل میں وہ صرف سورہ رحمان کے پیش نظر ہر بات کر رہے ہیں۔ سو بہار نے بھی اسی کی رو سے کہا، گل خانم، آپ کا کیا مطلب ہے؟ ہم کسی لائق نہیں ہیں، یعنی اللہ ہم سے بلا وجہ محبت کرتا ہے؟ ہم کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ کا کیا فائدہ؟ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ ہادی کے بے رحمانہ انداز میں کہتے ہی وہاب قدرے غصے سے کچھ کہنے لگا، جب بہار کی آواز آئی۔ میں نے کہا ہمارے اعمال اس قابل نہیں تھے کہ الرحمن جیسی آیت کو سمجھتے۔ الرحمن کا مطلب جانتے ہو؟ یہ رحم کس سے نکلا ہے؟ رحم کیا ہوتا ہے؟ ماں کے پیٹ کو رحم کہتے ہیں، وہاب نے بتایا۔ رحم شفقت اور ترس کھانے کو بھی کہتے ہیں۔ ہادی کو کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ رحم رحمت کرنے کو بھی کہتے ہیں، یعنی اللہ ہمیں ڈنڈے سے بھی سکھا سکتا تھا، لیکن اس نے کہا رکو، پہلے میں ذرا رحمان بن کر سمجھاؤں گا، تم پہلے میری رحمت دیکھو گے۔ اگر انسان قرآن پاک کو رحمت سے نہ پڑھے تو
پھر بھی اسے رحمت سے پڑھایا جائے، اسے تحمل کے ساتھ مختلف طریقوں کی رحمت سے سمجھایا جائے، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت ہے اور اسے رحمت سمجھ کر ہی سکھایا جا سکتا ہے۔ ڈنڈے سے جانوروں کو چلایا جاتا ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں، زبان سے سمجھ جائے تو انسان کہلاتے ہیں، اس نے ہادی کو بتایا۔ میں مانتا ہوں، لیکن کسے رحمت سے سمجھایا جائے؟ ہماری قوم کو، ہاں، سب سے بری قوم کو۔ ہم برے کیسے ہیں گل خانم؟ وہاب کو ان دونوں کی یقین کامل کے بغیر والی لاجیکل گفتگو سخت عجیب لگی تھی۔ وہ اللہ کی قدرت پر یقین رکھتا تھا اور اللہ کے معجزات پر یقین رکھتا تھا۔ اس کے انداز میں احتجاج تھا۔ انسان سب سے منفرد مخلوق ہے، یہ بیک وقت شیطان اور فرشتے کا کردار ادا کر سکتی ہے۔ ہم برے اس لیے ہیں کہ ہم شکر ادا نہیں کرتے اصلاً۔ یہ کہتے ہوئے اسے کوئی اور نہیں، صرف خلیل سعدی یاد آیا تھا۔ کاش یہ بات اسے سمجھ آ جائے۔ میں آپ کی باتوں پر تب ہی یقین کروں گا جب دیکھوں گا۔ تمام ہادی پاشا تمام۔ وہ مسکراہٹ روک کر بولی، کیونکہ اسے معلوم تھا ہادی پہلے سے زیادہ کنفیوز ہو گیا ہے اور اب وہ اپنی کنفیوژن ختم کیے بنا ٹک کر نہیں بیٹھنے والا۔ استنبول شہر میں آج کل موسم خوشگوار اور مزاج سنجیدہ تھے۔ بے اغلو کی استقلال جدیسی اسٹریٹ میں معمول کا رش تھا۔ وہ وہیں سے آیا تھا اور اسے کیمرہ پکڑے تصویریں بناتے سیاح بے حد ناپسند تھے، جو گلی کے اطراف میں بنے قدیم آرکیٹیکچر والی عمارتوں کو ستائش سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر عجیب سے دکھی کا احساس اسے اپنی گرفت میں لپیٹ دیتا تھا۔ اس وقت وہ سفید پولو شرٹ اور نیلی جینز پہنے، سر پر پی کیپ رکھے، گلاٹا ٹاور کے باہر اوپن ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہر شخص اپنی ہی دنیا میں مگن چلتا جا رہا تھا۔ گلاٹا ٹاور کی پیدائش پر اسراریت میں گھری ہوئی ہے، کیونکہ اس کی تاریخ میں دو مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ پہلے نظریے کے مطابق باز نظیم شہنشاہ جسٹینین نے 527 عیسوی میں مینار کو لائٹ ہاؤس کے طور پر تعمیر کیا تھا۔ 1348 میں جینوس کالونی پہنچے اور حملہ آوروں سے تحفظ کے لیے گلاٹا شہر کی دیواروں کے اندر یادگار کو دوبارہ تعمیر کیا۔ بہار سلطان نے اس کا کیس لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے سلطان عمر سے بھی سفارش کروائی، لیکن اس نے کیس نہیں لیا۔ وہ سلطان عمر کے لیے بہت کام کر چکا تھا اور سلیم اس وقت مافیا کے لیے اہم تھا اور وہ اس سے بدلہ کسی مافیا کی مدد سے نہیں لے سکتا تھا۔ آج وہ خود بہار سے بات کرنے آیا تھا اور اس کی اطلاع کے مطابق وہ یہیں اپنے کسی کلائنٹ سے ملنے آنے والی تھی اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ اندر گئی تھی۔ گلاٹا ٹاور کے باہر کھڑے وہ چاروں اطراف میں نظریں دوڑا رہا تھا۔ سیاحوں کا ہجوم تھا، کئی بولیاں تھیں، ہنستے بولتے لوگ تھے۔ کیفے بار ریسٹورنٹ شاپنگ مال بھی سیاحوں سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ اپنی باری آنے پر ٹاور کی سیڑھیاں چڑھتے چوکا تھا، بے حد چوکا۔ بہار کے کلائنٹ کے گارڈ کو وہ سامنے چوکس کھڑا دیکھ سکتا تھا۔ وہ استنبول کے بدترین مافیا میں سے تھا اور اسے حیرت تھی کہ بہار یوسف اور ادوار سامی کا کیس کیسے لے سکتی ہے۔ وہ ایک بدنام مافیا تھا، کیا وہ بھی اپنے باپ کے کاروبار میں شریک ہو چکی تھی؟ پھر اس کا کیس لینا تو اس کے ضمیر کا ٹیسٹ تھا، وہ اسے کم از کم آج منع نہیں کر سکتی تھی۔ جب ٹاور کو 1348 میں دوبارہ تعمیر کیا گیا تو یہ شہر کی سب سے بڑی عمارت بن گئی۔ ٹاور پر ترکوں کے قبضہ کرنے کے بعد اس کی تزئین و آرائش، اس کی مرمت ہر صدی میں کی گئی۔ یہ ٹاور شہر کی اہم علامتوں میں سے ایک ہے، جہاں سے فاسفورس اور گولڈن ہارن کو تو کیا پورے استنبول کو بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ یونیسکو میں 2013 میں اس ٹاور کو عالمی ثقافتی ورثہ عارضی فہرست میں شامل کیا گیا تھا۔ وہ اندر آیا اور لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ بہار اور اس کے بیوروکریٹ کلائنٹ جیسے کام اور پیسے والے لوگ ایک ٹورسٹ اٹریکشن دیکھنے کے بجائے اس جگہ کو اپنے کام کی ڈسکشن کے لیے استعمال کرتے ہوں گے، اور ایسے میں 6 فلور کی سیڑھیاں چڑھنا اس کے لیے وقت کا ضیاع تھا۔
उन लोगों ने लिफ्ट का ही इस्तेमाल किया था। वो भी लिफ्ट की जानिब चला गया। अंदर दाखिल होकर उसने मतलूबा फ्लोर का बटन दबाया, पहले से मौजूद लोगों को सरसरी सा देखा और अपने फ़ोन की जानिब मुतवज्जा हो गया। एक इंसान दोस्त के लिए लीगल एडवाइज़र चाहिए। क्या तुम काम करोगे लयाम जान? वो बिदक कर उसके आवाज़ पर पलटा और अपने पीछे मौजूद दोनों जवानों को देखा। वो भी जीन्स शर्ट में मलबूस का तर्क थे और शायद टावर घूमने आए थे। उनकी जिसामत भी बॉडीगार्ड जैसी थी। वो कद में भी ऊंचे लंबे थे। वो नॉर्मल इंसान नहीं थे। उफ, वो भी इंसान दोस्त। कौन हो तुम? उसने अपने फ़ोन बंद करके जेब में रखा और संजीदगी से पूछा, अलबत्ता चेहरा पसीने से तर होने लगा। इंसान दोस्तों को वो अच्छे से जानता था और पहले ही कई माफियाज के लिए काम कर चुका था। मैं हाकान और ये अहमद है। नाकाम अदाकार, गोरी रंगत और शहद रंग आंखों वाले खुश शक्ल मर्द ने कहा। वो कंफ्यूज हुआ। अहमद नामी लड़के ने एक नागवार नज़र अपने साथी पर डाली और उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। वो कुछ कहने लगा कि लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया। जांचती निगाहों से इन दोनों को देखता बाहर निकला। टावर का 6वां फ्लोर उसके सामने था। उसे भूल ही गया कि वो यहाँ क्यों आया है। उसने गर्दन मोड़कर पीछे देखा तो वो दोनों आराम से चलते लिफ्ट से निकल रहे थे, जिसे आज उसके लिए ख़ास वक्त निकाल कर आए हैं। लयाम को अपने इर्द गिर्द खतरा महसूस हुआ। वो सर झटकता सिटी मैप की जानिब मुतवज्जा हो गया, जहाँ पूरे इस्तंबुल को एक मॉडल के ज़रिए दिखाया गया था। गलाडा टावर की एक मशहूर कहानी अफसानवी उस्मानी हवाबाज हज़ारफ़ीन अहमद चलेबी के गिर्द घूमती है। कहानियों के मुताबिक हज़ारफ़ीन अहमद चलेबी ने अपने बाजुओं से लकड़ी के परों को जोड़ा था और बाजुओं से जुड़े परों के साथ टावर की चोटी से स्कोदर में दो नजले स्क्वायर तक उड़ा था। इस गैर मामूली कारनामे ने इस वक्त के सुल्तान मुराद खान को उस शख्स पर बहुत मशकूक बना दिया था, जिसके नतीजे में उसे अलजायर में जलावतनी पर भेज दिया गया था। हज़ारफ़ीन चलेबी के गैर मामूली कारनामे की कहानी इस्तंबुल में नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही है और अब ये गलाटा टावर की एक मशहूर पस मंज़र की कहानी है। वो मैप के पास लगे बटन्स को बिला वजह दबाने लगा। वो जिस जगह के लिए बटन प्रेस करता, उस जगह की निशानदेही के लिए मैप पर नीली रोशनी जल जाती और वो जगह बाकी जगहों से वाज़ेह नज़र आती। उसने गोल्डन हॉर्न पर क्लिक किया कि वो दोनों उस तक पहुँच आए। क्या सोचा? हाकान ने मॉडल के शीशे की बाउंड्री पर बाएं कोहनी टिकाते हुए पूछा। गोल्डन हॉर्न नीली रोशनी में वाज़ेह हो रहा था। बेहतर है बिला वजह मेरा पीछा मत करो, उसने इंतहाई नागवारी से कहा। उन दोनों में नज़रों का तबादला हुआ। देखो लयाम जान, हमारे साथ हाथ मिलाकर तुम्हारा अपना फ़ायदा है। अब चाहो तो मौके को नेमत समझो और चाहो तो ऑफर ठुकरा दो, अहमद ने ज़ुमानी अंदाज में कहते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। उसका हाथ झटकता उन दोनों को नागवारी से देखता वो वहाँ से ऊपर की जानिब बढ़ने लगा, क्योंकि उसने बहार को उसी जानिब जाते देख लिया था। बहार साऊजी, लयाम ने टॉप फ्लोर पर उसे जा लिया। वो जो इन्हमाक से फ़ाइल देखती अपने साथ खड़े लोगों को कुछ समझा रही थी कि एक नज़र उस पर डाली और फिर इग्नोर करके वापस फ़ाइल पर कुछ बताने लगी। उसका काम अहम था। मुझे आपसे बात करनी है। बहार ने उसे आंखों से ही चले जाओ का इशारा किया। वो उससे अहम काम में मसरूफ़ थी। हमें आई विटनेस की हिफाजत यकीनी बनानी है। और बहार साऊजी, मुझे सुल्तान उमर ने भेजा है। एक मिनट बात सुन ले। वो कोफ से पलटी और उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बाकी सबसे एक्सक्यूज़ करके उसके साथ एक साइड पर आई। यहाँ से पूरे इस्तंबुल का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता था, लेकिन मकामी लोगों के लिए ये खूबसूरत मंजर इतना दिलचस्प नहीं था जैसा सयाहों के लिए था। आज पहली मर्तबा आपने मुझे एक अहम मीटिंग से हटाया है और मैं प्रोफेशनल लाइफ में ऐसी हरकतें पसंद नहीं करती। आइंदा ऐसी गलती मत दोहराइएगा और सुल्तान उमर से भी कह दे कि मेरे पास उनके गलत कामों और दोस्तों के लिए वक्त नहीं है। वो उठी हुई गर्दन और बावकार अंदाज में इंतहाई संजीदगी से कह रही थी। बहार खानम,
میں چاہتا ہوں آپ میری بہن کا کیس لڑے کیونکہ میں منع کر چکی ہوں۔ اس نے فوراً اس کی بات کاٹی۔ میں آپ کے سوا استنبول کے کسی وکیل پر بھروسہ نہیں کر سکتا، پلیز میری مدد کرے۔ وہ منت کر رہا تھا۔ باہر گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ کیا ہوا آپ کی بہن کو؟ ان کے شوہر نے انہیں قتل کر دیا۔ ان کا شوہر؟ لیام جلدی سے بتانے لگا، لیکن باہر کے پاس وقت نہیں تھا۔ اس میں نیا کچھ نہیں ہے، یہ کیس تو کوئی بھی ایڈوکیٹ آسانی سے لڑ لے گا۔ اس نے حقیقت بتائی، یہ کیس اتنا مشکل نہیں تھا۔ گواہان کے بیان اور مجرم کی موجودگی یہ کیس آسانی سے حل کروا سکتی تھی۔ میری بہن، وہ کچھ کہنے لگا۔ بک بیجان جی، دیکھو اجنبی، وہ میرے کلائنٹ ہے اور میں ان کا کیس دیکھ رہی ہوں۔ میں واقعی بہت بیزی ہوں، میرا کیس اور وقت دونوں اہم ہے۔ آپ میرا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میں آپ کی اتنی مدد کر سکتی ہوں کہ چند اچھے وکلا سے رابطہ کروا دوں۔ کیا آپ میری یہ مدد چاہتے ہیں؟ لیام کا سر نفی میں ہل گیا۔ اسے مزید کوئی مدد نہیں چاہیے تھی۔ تمام، میں جاؤں؟ وہ ذرا سنجیدگی سے کہہ کر وہاں سے آگے بڑھ گئی اور وہ اپنی مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ اس کی آخری کوشش بھی ناکام ہو گئی تھی۔ اس لمحے اسے خود پر ہی شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ باہر بالکنی میں آ گیا۔ ظالم استنبول یہاں سے بہت حسین نظر آتا تھا۔ سامنے ہی تو نیلی مسجد، ہیگا صوفیہ اور توپکپی محل نظر آ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں دھندلی ہونے لگی، ان میں پانی جمع ہونے لگا۔ میں تمہارا بدلہ لیے بغیر نہیں مروں گا ابلہ۔ وہ مافیا ذلیل انسان اور میرے ہاتھوں قتل ہوگا۔ یہ میرا وعدہ ہے تم سے، وہ غصے سے کہہ رہا تھا جب کسی نے اس کے سامنے رومال کیا۔ اس نے آنکھیں رگڑ کر بائیں جانب دیکھا۔ احمد اس کے سامنے رومال لیے کھڑا تھا۔ اپنا قیمتی رومال دینا تو نہیں چاہ رہا، لیکن تمہاری ناک بہہ رہی ہے۔ اس نے سامنے دیکھتے ہوئے شرارتی انداز میں رومال پکڑنے کا کہا۔ لیام غصے سے کچھ کہنے لگا، پھر خاموشی سے رومال تھام لیا۔ ہماری آفر اب بھی وہی ہے، ہم تمہاری بہن کا بدلہ لینے میں تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ خاقان دائیں جانب آ کھڑا ہوا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ویسے نہیں تو ایسے صحیح۔ ایک عدد رومال اپنے ساتھ رکھنا ہوگا۔ احمد کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ لیام کو اس وقت احمد انتہائی غیر اخلاق شخص لگا۔ احمد کا مطلب ایک ایسا فون پاس رکھنا ہوگا جو کوئی بھی ٹیپ نہ کر سکے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہم مافیا اور قانون کے اصولوں کو آسانی سے انجوائے کریں گے۔ لیام مسکرا دیا۔ وہ خاقان کی بات سمجھ گیا تھا۔ اس نے خاقان سے ہاتھ ملا لیا کہ وہ تیار ہے، اور احمد سے ہاتھ ملانے کو پلٹا۔ احمد نے اسے گلے لگا لیا۔ یہ ہماری جاب میں پہلی اور آخری مرتبہ ہے اور تمہیں ایک نیگوشیٹر ہونا چاہیے۔ ساؤ جی بہار جیسی عورت کو منانا آسان کام نہیں، وہ کہہ کر مسکرایا۔ لیام کو احمد اچھا لگا یا برا، اس بات کا اندازہ لگانا مشکل تھا، لیکن اس کا طنز اسے اچھا نہیں لگا۔ وہ تینوں اب سامنے دیکھنے لگے۔ ظالم استنبول بہت حسین تھا۔ انتقام ہی بہترین انصاف ہے اور انصاف بے رحم ہوتا ہے۔ وہ اب انتقام ہی لے گا، اس نے سوچ لیا تھا۔ تو اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔